ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی، بہت بیمار تھے۔ صحابہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، اس وقت میں یہ مدینہ منورہ میں بیمار تھے، یعنی سفر کے لائق نہیں تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے چھوڑ دیا ان کو، کہ بیمار ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج، خیر چھوڑ دیا آگے۔ جب تبوک پہنچے تو حضرت جبریل آئے، اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے وہاں، تو ہم کیا کریں؟ ان کا جنازہ وہاں پڑھ لیں، ہم ان کو نہلا دیں، وہاں دفن کر دیں، یا ان کا جنازہ یہاں لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، جنازہ یہاں لاؤ۔ مدینہ منورہ سے تبوک 600 650 700 کلومیٹر ہے۔ سارے فرشتوں کا جنازہ لے کر تبوک آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت تبوک میں دفن کریں یا انہیں مدینہ لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، مدینہ لے جاؤ۔ لیکن آپ نے ایک سوال کیا، جبریل آدمی جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اس کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ بھائی آسمانوں سے فرشتے آئے، پھر ان کی لاش کو لے کر یہاں آئے، میں نے جنازے کی نماز یہاں پڑھی، اور پھر ان کو لے کر جو ہے ساتھ گئے تم مدینہ، وہاں دفن کیا، یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے۔ یہ اللہ کا نسب نامہ ہے۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، حضرت جبریل لے کر آ رہے تھے تو بہت دھوم سے لے کر آ رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ یوں کہا اللہ کا نسب نامہ۔ مکہ والوں نے پوچھا کہ سب کا نسب نامہ ہے محمد، تمہارا نسب نامہ ہے، ان کا نسب نامہ ہے، ان کے باپ کا یہ نام، ان کی ماں کا یہ نام، ان کے دادا کا یہ نام، ان کے دانا کا یہ نام، تو تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ جتنی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی بتائی ہے، کسی صورت کی بھی نہیں بتائی۔ اس سے پراپرٹی بناؤ گے جنت میں انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، انگلینڈ والوں بناؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، حضرت آپ کے یہ بچیاں حافظ یہ ہوئی ہے نا، عالمہ ہوئی ہیں؟ بچیاں صبح میں حافظہ بھی، بچے بھی حافظ، آج صبح کو بھی بہت بڑا۔ کتنی ہیں وہ؟ 10 بچے عالمہ ہوئے، ہاں، 1 بچی حافظہ ہوئی اور 3 بچے حافظ ہوئے ہیں، یعنی کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 14 اور دوسرے 14 نے شروع کیا، 28۔ جی ٹھیک ہے۔ میں آپ کے بچوں کے لیے جو کہ میں تو سب کو جانتا نہیں ہوں، مسافر آدمی ہوں، ابھی آیا ہوں، کب چلا جاؤں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایڈریس کیا؟ ابھی ہمارا ایڈریس کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ کہاں کہاں سے گزر گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں۔ تو میں 28 نہیں بلکہ 30 تسبیح میری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، ہمارے طاہر بھائی کے ذریعے سے آپ میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ بہت اچھا، مبارک، ماشاءاللہ۔ اور میرا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے، ریاض القرآن کے نام سے، انگلش میں بھی چھپ گیا ہے، اور رومن انگلش میں بھی چھپ گیا، اور کئی زبانوں میں چھپ گیا ہے۔ 15 سطری میں بھی آ گیا، 13 سطری میں آ گیا، 7 سطری میں آ گیا۔ اب ہم جاپانی زبان میں، فرینچ میں اور چائنیز زبان میں کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرے گا، اللہ تک کرے کہ اس میں بھی ہمارا ترجمہ آ جائے۔ میں ہم کہاں بس دعا کریں انشاءاللہ۔ اور پانی دینا تھوڑا خالی۔ اب دیکھو میں ایک کیش بزنس کرواتا ہوں آپ کو، میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو آپ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، حدیث کے جملے یہ ملیں گے آپ کو، حدیث میں یہ دعا کے بارے میں نہیں ملیں گے، یہ تو ہم نکالتے ہیں اس کے اندر سے۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، اگر کوئی آدمی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دے گا۔ میں میرا قرآن کا ترجمہ کوئی بھی ترجمہ کرتا ہوں یا کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو میں یہ دعا سب سے پہلے لکھواتا ہوں تاکہ آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے۔ یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں،
ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مسلمان مرد و عورتیں ہیں اور جتنے جنات مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. بعض علماء نے لکھا ہے جب بھی پڑھو تو اس میں انسان بھی شمار ہوں گے، جنات بھی شمار ہوں گے، کیونکہ حضور نے صرف مومنین کہا ہے، حضور نے جنات اور انسان کو نہیں کہا ہے. وہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں. میں نے وہ قول بھی چھوڑ دیا. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب دیکھو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اب دعا کر لیں، دعا کر لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواتین کی طرف سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ دعا اور پڑھا دیجیے. پڑھ لو بھائی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جو ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر آپ اخیر میں جاؤ گے تو سارے علماء آپ کے ہاں تو حفاظ بہت ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے اور ساری جتنی باتیں میرے بیانوں میں آپ سنو گے، ہمارا تقریباً 1 مہینے کا دورہ ہے آپ کے ملک کا، میرے بیانوں میں جتنی باتیں سنو گے سب میں نے میری کتاب میں لکھ دیا ہے. اس لیے مجھ سے حوالہ مت پوچھنا، میری کتاب خرید لو، سب پوچھ لینا یا وہاں دیکھ لینا. ساری دنیا میں انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ اسے حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے. انگلینڈ اس کی خصوصیت ہے، اور باقی کسی ملک میں ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں میں نے میری کتابوں میں سب لکھ دیا ہے سب. اس لیے خالی سنتے جاؤ اور دیکھنا ہے تو کتاب جو میں نے لکھی ہے دیکھ لینا اس میں. چلو نیکیاں بڑھانے کے اسباب تو بتا دیے، اب گناہ معاف کرانے کا ایک سبب بتا دیتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے ہی کہا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا ابھی کیا گناہ کیا تو نے؟ اچھا یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں. کچھ قصے ہوتے ہیں تنہائی میں، کچھ قصے ہوتے ہیں بھری مجلس میں. تو بھری مجلس میں جو قصے ہوتے ہیں اس کے راوی بہت ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے کہ میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا. یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں اور وہ کہنے لگے وا ذنوبا، وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا بھئی یہاں قریب آ جاؤ، بڑے میاں قریب آ جاؤ. وہ آئے اپنی لکڑی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سب گناہ میں نے کیے ہیں. اب میں آیا ہوں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، کمزور ہو گیا، موت کی آہٹ سنتا رہتا ہوں. آپ مجھے کچھ ترتیب بتا دیں کہ میرا گناہ اللہ معاف کر دے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں کر لو. اب اس طرح واجب تو زیادہ اچھا ہے. میرا اصل میں یہ کام آپ کر لیں. Just the English translation, some of the English translation is important. Hazrat is saying that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in the gathering, and when there are people present in the gathering and something happens or he says something, the narrators are many because a lot of people hear it. So one old man came and he kept on saying, wa dhunuba, oh Allah, my sins, ya Allah, my sins, ya Allah, my sins. So Rasulullah said, what happened? Come near, come near. He called him near and asked him, what sort of sins you committed? Say, Ya Allah, I have committed all the sins besides shirk. Meaning, ascribing someone partner to Allah subhanahu wa ta'ala. Besides that, I have committed all sorts of sins. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا میں تجھے پڑھا رہا ہوں، پڑھ لے. وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائی. میں بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھواتا ہوں، پڑھو میرے ساتھ. اللہم. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I will make you recite this dua 3 times. So recite after me. So Maulana is saying, I will also make you recite the same dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told that Sahabi. So can you just repeat after me, then he will tell us the virtue. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم
مغفرتک مغفرتك اوسع أوسع من ذنوبی من ذنوبي ورحمتک ورحمتك ارجع أرجى عندی عندي من عملی من عملي اللہم اللهم مغفرتک مغفرتك اوسع أوسع من ذنوبی من ذنوبي ورحمتک ورحمتك ارجع أرجى عندی عندي من عملی. من عملي. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا. پھر بڑے میاں سے کہا قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے.